میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز، اور بریکنگ بیریئرز میں اس وقت بریکنگ نیوز ہمارے سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل بامبڈ حزب اللہ سائٹس ڈیپ ان سائڈ لیبنن۔ لیبنن میں اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا ہے ڈیپ ان سائڈ لیبنن، اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ جواب دیا ہے حزب اللہ کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا تھا، راکٹ اٹیک، جس میں اسرائیل میں 12-13 بچے مارے گئے تھے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ورلڈ وار ہونے کی سچویشن نہیں ہے، ٹھیک رہے گا سب کچھ، کچھ ایسی پرابلم نہیں ہوگی، جیسے ہی لگتا ہے کہ کچھ ڈائلاگ ہو رہا ہے، جیسے کہ نیتن یاہو جب یہاں امریکہ پہنچے تو ان کی جو میٹنگز ہوئیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ اور وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس کے ساتھ، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ بند کریں، یہ خبریں آتی رہیں، اور بھی اسی طرح کی اور بھی خبریں چلتی رہیں۔ انڈیا کی طرف سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں دنیا میں چلنے والی جو جنگیں ہیں ان کو بند کروایا جائے، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود ایک بار پھر جنگ لگتا ہے کہ یہ ختم نہیں کریں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ایک پاکستان میں ایک کراچی میں کسی ایک بہت ہی اولڈ لیڈی تھی، ان سے کوئی رپورٹر سوال کرنے کے لیے گیا کہ یہ کون سی حکومت صحیح ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون سا پولیٹیشین کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب مل کر ہمیں چے بنا رہے ہیں، ہمیں مطلب الو سمجھا ہوا ہے، بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب مل کر نا یہ پوری دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتی، لیکن کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ جب کسی وقت ایسی اسکلیشن ہو گئی اور آپ ایک بڑی جنگ کی طرف چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت جنگ کرنے والے جتنے بھی کنٹریز ہیں یا جو بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ جنونی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایسا سوچ رہے ہیں، وہ جو انسانوں کی جنریشنز ہیں آگے آنے والی، ان کے متعلق نہیں سوچ رہے۔ لیکن میں اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں۔ یہ تو ہم نے بات کر ہی لی کہ جو انسانیت کے لیے خطرہ ہے اس کے اوپر تو بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہوا یہ ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے چند گھنٹے پہلے ایک اٹیک کیا گیا تھا، جس میں وہ کہا گیا کہ راکٹ ہے۔ حزب اللہ نے اس کو ڈینائی کیا، حزب اللہ نے کہا کہ نہیں، اس نے نہیں کیا، لیکن اسرائیل کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کی طرف سے راکٹ مارا گیا، اور وہ راکٹ جا کر گرا تھا اسرائیل کے اندر، اور وہاں پر جو فٹ بال گراؤنڈ ہے ایک، جہاں پر کہ فٹ بال کھیل رہے تھے لڑکے، ان کو جا کر لگا ہے، جس میں 12-13 بچے اسرائیل کے مارے گئے ہیں۔ وہ لڑکے جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ اس کی پرائس پے کرنا پڑے گی لبنان کو، حزب اللہ کو اس کی پرائس پے کرنا پڑے گی، اور اب یہی ہوا ہے کہ ہر جگہ پر یہ خبر چل رہی ہے کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اس نے کیونکہ ریڈ لائن کراس کی ہے، اور جو لیبنیز گروپ ہے اس نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر، اس کا اب ہم جواب دیں گے اور اس کی قیمت جو ہے پے کریں گے۔ تو اب اس نے قیمت جو ہے وہ پے کر دی ہے، کیونکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے جو جیٹس ہیں، اٹس جیٹس بوم ویپنز ڈپو اینڈ انفراسٹرکچر بلانگنگ ٹو حزب اللہ ان بیکا ویلی ان ایسٹرن لیبنن، تو اس نے وہاں پر اسلحے کے ڈپوؤں پر بمباری کی ہے، اسرائیل جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی جنگ میں اسلحے کے ڈپو پر، جہاں پر اسلحہ رکھا ہو، ویپنز رکھے ہوں، وہاں پر اگر کیا جائے گا تو وہ تو بہت تباہی ہوگی، مطلب بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ میں یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کتنی پکچرز آ رہی ہیں یا کیا اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، لیکن اسرائیل نے اگر ایسا حملہ کیا تو یہ تو بہت تباہی لائے گا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جو گولن ہائٹس ہیں، آپ کو پتا ہے اس کے، کیونکہ وہیں پر جو ہے وہ پہلے جو راکٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں لیبنیز گروپ جو ہے وہ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے نہیں کیا۔ اسرائیلی ملٹری جو ہے اس نے یہ بتا دیا کہ اب اس نے حملہ کر دیا جواباً اس کے اوپر، اور یہ ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے، ایک بڑی ہی خطرناک یہ سچویشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ جس میں کوئی بڑی لڑائی کی طرف جائیں گے۔ یہ جو ہے نا مڈل ایسٹ کے اندر ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ آگ لگے گی، اور بھی یہ جو چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں CNN بھی میرے سامنے موجود ہے، جس میں
اس نے کہا ہے کہ حزب اللہ نے بار بار یہ کہا کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی وہ جو سٹرائک کی گئی، راکٹ مارا گیا، اس کے پیچھے وہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حملے ہوتے رہے دونوں طرف سے، کئی طرف سے اس کے اوپر. اچھا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران بھی ہے، یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ شہ دی گئی ہے. پھر اس میں حماس کی طرف سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں کہ جس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بڑا خوش ہو رہے ہیں اور شاید وہ اس کے اندر شامل ہے کہ انہوں نے کہا. تو اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹمنٹ فرام ملٹری آن سنڈے اٹ واز جو ہے وہ فوری طور پر یہ پتہ نہیں چلا whether there were any casualties from those strikes and on visit to the town of مجدال شمس، کیونکہ اسرائیل یہ کہتا رہا ہے کہ جب مجدال شمس میں حملہ ہوتا ہے اس جگہ پر اور اسرائیل کے فٹ بال کھیلنے والے لڑکے اس کے اندر جاں بھاگ ہوتے تو پھر کوئی اس کو ہیش ٹیگ نہیں بناتا، تو انہوں نے اس کو ہیش ٹیگ بھی بنانے کی کوشش کی ہے. اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو اس وقت حالات ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اب تیزی آ رہی ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے اور کچھ کنٹریز کی طرف سے کہا جا رہا ہے، انڈیا کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے، آپ جنگ بند کریں. یوکرین اور رشیا کو کہا جا رہا ہے جنگ بند کریں، اور اسرائیل اور حماس کو کہا جا رہا ہے جنگ بند کریں، لیکن وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی دوران ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ جب ابھی پیرس اولمپکس سٹارٹ ہوئے ہیں، لیکن پیرس اولمپکس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی وہاں پر بڑے سائبر اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیرس اولمپکس میں ہوا ہے اٹ از انبلیویبل کہ یورپ میں ایسا کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں پر اولمپکس ہو رہے ہوں گے اور یہ ہوگا. اس وقت میرے سامنے اے پی اوپن ہے، بلکہ جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، اب تو ایک دن ہو گیا اس کو ہوئے، آرسن ٹیک فرینچ ہائی سپیڈ ریل سسٹم آورز بیفور اوپننگ سیریمنیز آف دی پیرس اولمپکس. پیرس کی جو ہائی سپیڈ ریل ہے جس میں میں نے خود سفر کیا ہوا ہے، میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے پیرس کی یہ ہائی سپیڈ ریل دیکھی اور اس کے اندر سفر کیا، ٹریول کیا، تو میں حیران رہ گئی تھی. حالانکہ اس سے پہلے میں نے جرمنی کے جو یہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں سفر کیے ہوئے تھے. جرمنی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں ہے ٹرانسپورٹ مینز، اس میں ایک طرف ایک ہی سڑک پر بس چل رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ٹریک ہے ریل کا، ریل چل رہی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ سب وے ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ گاڑیاں، اور پھر اسی کے ساتھ ایک لین جس میں سائیکلیں چل رہی ہیں. 4-5 مینز آف ٹریفک ایک ہی وقت میں چل رہا ہوتا ہے جرمنی میں. تو جب آپ وہاں سے نکلیں تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت ہی زبردست دنیا کا ایک ریل سسٹم اور ٹریفک سسٹم ہے. جب آپ پیرس پہنچتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. وہاں پر تو یعنی آپ فیو سٹوریز جب آپ جاتے ہیں اس سسٹم کے اندر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ آپ کیش استعمال کریں. نو، یہ تو خیر اب انڈیا میں بھی ہو چکا ہے ہر جگہ پر. میں دیکھ رہی تھی کہ انڈیا نے بیٹ کر دیا ہے چائنا کو ڈیجیٹل پیمنٹس میں. یہ خبر میں دیکھ رہی تھی، میرا خیال ہے خیر یہ خبر ہم پہلے بھی یہ والی باتیں ہوتی نہیں، یہ بات چلتی رہی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے ڈیجیٹل پیمنٹس میں چائنا کو بھی بیٹ کر دیا. ہر جگہ پر ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں. خیر ہم واپس لوٹتے ہیں وہ پیرس کی طرف. تو پیرس ماری کے بعد گیا ہے. سیلین ڈیون تو ظاہر ہے کہ کمال کی، ان کی تو آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب تو ان کی بھی جو یہ جرنی تھی وہاں تک پہنچنے کی اور اس میں اپنے پرفارم کرنے کی، وہ بڑی ایک ایسی کہا جا رہا ہے کہ پیرس اولمپکس کی یہ بات ہے کہ جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، ایک ہسٹورک جرنی آفٹر ہر ڈیزیز. ان کو یہ ہوا تھا کہ 17 ایئرس پہلے، 17 سال پہلے ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ نیورو کوئی ایسی ڈسیبلٹی اس کو کہا جاتا ہے. آپ کی جو نیورو کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہوتی ہے برین میں، کوئی ایسی نروز میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ، تو وہ بولنے سے بھی رہ گئی تھی. 17 ایئرس پہلے جب انہیں معلوم پڑا، ان کی جب آواز آہستہ آہستہ جانے لگ پڑی. لیکن 2022 میں اصل میں اس بیماری نے ان پہ بہت زیادہ حملہ کیا اور پھر 2022 سے انہوں نے نہیں گایا تھا، وہ بستر پہ تھی اور لگ رہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گی. جس وقت سیلین ڈیون کو سب نے دیکھا تھا تو وہ تو پہلی دفعہ اس بیماری کے بعد جب انہوں نے گانا چھوڑ دیا تھا تو سب حیران پریشان رہ گئے تھے دیکھ کر کے یہ سیلین ڈیون ہے. لیکن پھر اب یہ انہوں نے اپنے اوپر، اس کو کہتے ہیں کہ نیور گیو اپ،
اس اولمپکس میں ان کو بلانا بہت اچھا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولمپکس جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ نیور گیو اپ، اسپورٹس مین اسپرٹ. اینڈ آپ کو زندگی میں کبھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. تو سیلین ڈیون نے یہ کر کے دکھایا کہ وہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا اور اپنے آپ کو دوبارہ واپس جو ہے وہ لائف میں لے آئیں، اس ڈیزیز پر قابو پایا. تو دیٹ واز امیزنگ. بہت زبردست انہوں نے پرفارم کیا، بڑا ہی کمال کا خوبصورت بیوٹیفل یہ شو تھا. اوپننگ سیریمنی کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جس کے اوپر بڑا اعتراض کیے گئے، عجیب عجیب. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کس طرف چلا گیا ہے، یہ یورپ کے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے کیسے. اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا، نہیں بنایا دکھایا گیا. مطلب انبلیویبل کہ اس طرح کا بھی یہ بھی آرٹ ہو سکتا ہے. لیکن خیر آرٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو جناب یہ ہے سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے جو بھی سمجھتے ہیں. میں تو ایسا سمجھتی ہوں کہ یہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے اور جو ہو رہا ہے یہ کوئی اتنی صحیح بات نہیں ہے. اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی.